بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لات اور عزیٰ کے پاس چلو، کوئی کہتا منات کے پاس چلو۔ یہ مکہ والوں کے بتوں کے نام تھے۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، کیا آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے، آئیں بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے اور آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی کمر خانہ کعبہ سے ملا دی اور آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن جو ہی آپ کی انگلی اوپر اٹھی، بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کو ستانے لگے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات بھی کہی، تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش کی طلب کی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کے فریاد رس ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، آل ہاشم کی ضرورت مند انہی کا دامن پکڑتے ہیں اور ایسا کرنے کی وجہ سے نعمتیں اور عزت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننھیال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، وہاں ایک بہت طاقتور اور مست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ ایک مقام پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں پیلو کے درخت تھے، ان پر پیلو لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیلو توڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، سیاہ پیلو توڑو، وہ زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے؟ کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پیچھے صف بنائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسے میں مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے، جب تک وہ خود نہ اٹھے۔ آپ سجدے کی حالت میں ہی رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، تم کیسے بچے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کریں مجھے پسند ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ صحیح
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکیں۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئے کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، ایک کو کنگن تھمائے، دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ ماجدہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے۔ آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفا وہ حضرات جو خود کو دینی تعلیم کے لیے وقف کیے ہوئے تھے میں تقسیم فرما دیے۔ صفا اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے۔ اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی وہ اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ نے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور سے شام کے محل نظر آنے لگے ہیں۔ میں نے قبیلہ بنی سعد بن بکر میں دودھ پیا ہے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے تھے، ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے، لیکن اس مسند پر کوئی نہ بیٹھتا۔ ایسے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سیدھے اس تخت پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو تخت سے اتارنا چاہتے، عبد المطلب انہیں روک دیتے اور ان سے کہتے میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی شان ظاہر ہو چکی تھی۔